السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور موبائل کے آنے کے بعد نوجوان گیموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ موبائل اور سوشل میڈیا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لیکن ان کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے گیموں سے اور ورزش سے ایکسرسائز سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کا متبادل ایک نئی چیز جو ہمارے ملک کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی ہے وہ ہے جم، کہ نوجوان بڑے شوق سے جم جاتے ہیں اور اپنی باڈی کو بلڈ کرتے ہیں۔ تو وہ باڈی بلڈ کرتے ہیں، اس کی پیچھے کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا وہ گیم نہ ہونے کی وجہ سے وقت کی قلت ہوتی ہے، سہولیات کا فقدان ہے، گراؤنڈ نہ ہونا، یا کون سی وجوہات ہیں جو ان کو جم کی طرف لے کر کے جاتی ہیں؟ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، حماد سعود خان۔ آج ہم ان سے جم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جم کے اندر ہمیں کون سے فوائد ملنے والے ہیں اور یا ہم نوجوان حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حماد، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے جم یوز کر رہے ہیں؟ عمیر خان، میں نے تقریباً پریویسلی دنوں میں کچھ یہ جم شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ فٹ بال کھیلتا ہوں۔ فٹ بال آج کل کے بچے، جیسے آپ نے کہا کہ بچے انٹرنیٹ میں آ کر گیمیں کھیلنا انہوں نے شروع کر دی ہے اور وہ فزیکلی گیمنگ سے بہت دور جا رہے ہیں، جس سے ان کی فزیکل بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل بچوں کو کہا جائے کہ کچھ میٹر تک بھاگ دوڑ لگائی جائے، وہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ہیں جو کہ فزیکلی گیم میں ہیں، تو اسی طرح میں بھی فٹ بال کھیلتا ہوں۔ تو یعنی کہ آپ فٹ بال کے ساتھ جم کرتے ہیں اپنی باڈی بلڈ کرنے کے لیے؟ کیونکہ فٹ بال کے لیے جم ایک ضروری چیز ہے۔ ہمیں فٹ بال شروع کرنے سے پہلے مکمل ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، جو کہ جم میں بھی کرائی جاتی ہے، تاکہ ہمارے تمام مسلز کھل جائیں اور ہم اچھے طریقے سے گیم کریں۔ اچھا حماد، مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان جم صرف فزیکل گیم کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ویسے بھی جم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ آج کل مصروفیات لوگوں کی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اب پڑھائی بھی بڑھ چکی ہے، بچوں کی کچھ جو پڑھنے میں مصروف ہیں وہ بھی مطلب کہ فزیکل گیم میں نہیں آ سکتے، تو ان کے لیے جم بن چکی ہیں، کیونکہ وہ پھر جب ان کو ٹائم ملتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ جم میں جاتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی چیزیں باڈی کو مینٹین کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جم استعمال ہو رہی ہے۔ اور جو مطلب کہ جو گیمز کھیلتے ہیں فزیکلی، ان کے لیے بھی جم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ جم کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ترتیب سے مشینیں استعمال کروائی جاتی ہیں جس کا جو دل کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، جب شروع میں جم شروع کی جاتی ہے، پہلے دن میں جب ایک ٹرینر ہوتا ہے، وہ جب آپ جائیں گے پہلے دن وہ آپ کو مطلب کہ کوئی جو بنائی جاتی ہے باڈی کے حساب سے، انیشل سٹارٹ کرایا جائے گا، بالکل آپ کو تمام جتنی بھی مشینیں ہوں گی، تمام مشینیں سے آپ کو گزارے گا، تمام مشینیں ایک بار آپ کو ٹرائی کرے گا، تاکہ آج کو جو ہے نا مسلس وہ تمام ایک بار میں جو اپنے مشینیں ہیں ان کے لیے رواں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے پھر اس کے بعد وہ تمام مطلب کہ بائیسپ ہو گئے، ٹرائیسپ ہو گئے، چیسٹ ہو گئی، ان کے علیحدہ ایکسرسائز ہوتے ہیں اور ان کی ہفتے میں ایک بار باری آتی ہے اور ہفتے میں ہر روز چینج کر کے پھر چلائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو شیڈول کے تحت چلایا جاتا ہے؟ شیڈول کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جی جم کے اندر ہیوی ویٹ اٹھایا اور اس کی وجہ سے اس کی کمر کا ایشو بن گیا، اور یہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ مطلب کہ ایک انسان ہے جس نے شروع سے وہ کر رہا ہے، جب لڑکے شروع کرتے ہیں تو کرتے کرتے ان کو بہت جذباتی بیچ میں آ جاتے ہیں لڑکے، جو مطلب کہ اگر اس نے ویٹ اٹھانا ہے 20 کلو اٹھانا ہے، وہ 20 سے بڑھ کر 30 کلو اٹھائے گا، 35 کلو اٹھائے گا، تو وہ اس کا مسل ڈیمیج ہو جائے گا۔ یعنی کہ روٹین جس طرح 5 کی تھی پھر اس کے بعد 7 اٹھانا چاہیے تھا، وہ ڈائریکٹ 15-20 پہ چلا جاتا ہے، ڈائریکٹ 15-20 پہ چلا گیا، اس وجہ سے اس کو یہ ایشو بن جاتا ہے۔ تو ایک اور چیز سننے میں یہ آتی ہے کہ جو بندے جم کرتے ہیں جب تک وہ جم کرتے رہتے ہیں تب تک ان کا باڈی تو مینٹین رہتا ہے، لیکن جیسے وہ جم چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ان کا باڈی پھول جاتا ہے یا مسل لٹک جاتے ہیں یا بے ڈھنگا جسم ہو جاتا ہے، اس حد تک آپ کو کیا بھی ہوا ہے؟ اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جب ہیوی ویٹ جو لگاتے ہیں نا، ایک تو جو نارمل روٹین سے کرتے رہتے ہیں جم، جس میں ان کی مطلب کہ مسل فٹ رہتے ہیں، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہیوی ویٹ لگاتے ہیں، بہت زیادہ ویٹ لگاتے ہیں، اپنی مسل کو مطلب بہت زیادہ بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب اچانک سے نا جب وہ چھوڑ دیتے ہیں جم، تو ان کے مسلس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لٹکنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو بیچ میں پروٹین وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دوائی وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔
اچھا، آپ نے پروٹین کا ذکر کیا، میں کرنے والا تھا یہ بات کہ کچھ لوگ وہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں، پروٹین ہوتی ہے یا ان کی کچھ اسپیسیفک میڈیسن ہوتی ہیں وہ طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ جو ٹرینر ہوتا ہے آپ کو وہ خود یوز کرواتا ہے یا یہ انٹرنیٹ سے متاثر ہو کر یا فلمی ہیرو سے متاثر ہو کر یہ لوگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کچھ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی بہت جلد بلڈ ہو جائے، تو وہ اس کے لیے پروٹین وغیرہ استعمال کرتے ہیں. یہ جم میں اویلیبل ہوتی ہے، ٹرینر خود دیتا ہے، اس کے لیے علیحدہ چارجز ہوتے ہیں. اور یہ مطلب کہ یہ جو پروٹین استعمال کی جاتی ہے، دوائیں استعمال بہت مہنگی ہوتی ہیں. تو یہ سوٹیبل ہیں انسان کے جسم کو، اس سے نقصان تو نہیں پہنچتا، کوئی ہارمون وغیرہ افیکٹو ہوتی ہوں یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ان کے؟ اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس سے نقصان ہوتا ہے بالکل، کیونکہ جو استعمال کرتے ہیں اس سے انسان کے جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ سکڑنے لگتے ہیں، سکڑتے ہیں، ان کی باڈی بلڈ ہوتی ہے. جب بہت جلد بلڈ ہو جاتی ہے، جب وہ کچھ مسئلہ بنتا ہے وہ چھوڑتے ہیں باڈی بلڈ کرنا، تو ان کا جسم خراب ہونے لگ جاتا ہے، مسلز ان کے خراب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے مسلز کام بھی نہیں کرتے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سکس پیکس. ہاں جی. تو سکس پیک بننے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ سکس پیک بننے میں عرصہ تقریباً زیادہ نہیں لگتا، اگر جس کی بیلی زیادہ ہے. جیسے میری بیلی زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اگر ہم آپ کی جم میں آ جائیں تو؟ اس کے لیے پراپر اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں ہر روز کے لیے، کرنچز جو کی جاتی ہیں اس میں آپ کریں تقریباً جس تک شروع میں تو آپ زیادہ نہیں کر پائیں کیونکہ آپ بیلی آپ بتا رہے ہیں بہت زیادہ ہے، اس پہ چربی ہوتی ہے. اس چربی کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، رننگ کرنی پڑے گی، اور جم میں جو پراپر طریقہ کار ہے اس مطابق چلنا پڑے گا تاکہ آپ کی جو چربی ہے یہ ختم ہو. جب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کو تقریباً آپ اگر محنت سے مطلب کہ لگاتار ہارڈ ایکسرسائز کریں گے تو اس میں آپ کی بہت جلد تقریباً 1 ماہ لگے گا یا 1.5 ماہ لگے گا. اگر نارمل میں اتنا زیادہ خود کو یعنی کہ برڈن نہ ڈالوں اپنے بیلی کے اوپر، روٹین میں آہستہ آہستہ اس کو اگر میں بلڈ کروں تو کتنے عرصے میں 2-3 مہینے لگ جائیں گے اس کو بیلی کو سکس پیک میں کنورٹ ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو پھر تقریباً تین تو بہت کم ہے، 4 مہینے 5 مہینے لگ جائیں گے تو اس میں یہ بلڈ ہو جائے گی. اچھا، ایک اور چیز کہ کتنے عرصے تک آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کتنی ایج کے بچے کو جم لگانا چاہیے، کس ایج سے شروع کرنا چاہیے اس کو یا کس ایج سے نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو کسی بچہ تو نہ کہیں، بچے تو خیر جم کے لیے ان کے لیے مفید نہیں ہے بچوں کے لیے. لڑکا کہیں کیونکہ ایک تقریباً جب 20 سال کی عمر ہوتی ہے، 20-21 سال، اس وقت شروع کرنی چاہیے. ویسے تو 17-18 سال میں بھی ایک انسان کے مسلز مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن 20-21 سال میں شروع کرنی چاہیے تاکہ ان کی ہڈی جو اور بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، مسل بھی پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت شروع کرنی چاہیے. تو اگر ایک بندہ جو 40 ایج سے یعنی کہ اس کی بڑھ چکی ہے ایج، وہ اگر کہے کہ میں جی اب جوانی میں واپس آنا چاہتا ہوں اور میں جم لگانا چاہتا ہوں، کیا اس کے لیے بھی سیم یہی پروسیس ہوتا ہے؟ جی، ان کے لیے بہت جم جو ہے بہت اچھا سجیشن ہے کہ وہ جم جوائن کریں، لیکن ان کے لیے یہ نہیں ہو کہ تو بہت ہارڈ جو نوجوان کر رہے ہوتے ہیں بھائی باڈی بلڈ کرنی ہے. ان کے لیے یہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنی جم میں باڈی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے صرف ہیرو گیری کے لیے وہ استعمال نہیں ہیرو گیری نہیں، کیونکہ ان کی جو ہڈیاں آپ کو پتہ ہے بزرگوں کی کیسے ہو چکی ہوتی ہیں، مسل بھی گزر چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی ہارڈ اچھی نہیں ہوتی. تو آپ آج نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ ان کو جم لگانی چاہیے یا دوسری گراؤنڈ جو گیمیں کھیلی جاتی ہیں وہ کھیلنی چاہیے؟ نوجوانوں سے یہی کہنا چاہیے کہ جم سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ گیم شروع کرنی چاہیے، فزیکل گیم کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یعنی کہ آپ پریفر فٹ بال کو کریں گے اگر آپ کو جم اور فٹ بال میں سے ایک چیز چوز کرنی پڑے؟ ہاں پریفر، کیونکہ فٹ بال میں بہت زیادہ ایکسرسائز ہے، کیونکہ اس میں پوری گیم لگاتار دوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو آپ کا فٹ بال کے اندر ایک پسینہ نکلتا ہے اور آپ کو باڈی کھل جاتا ہے، تو جم کے اندر بھی تو یقیناً آپ کو پسینہ آتا ہوگا. جی جی بالکل. تو اس کے لیے جم کے اندر اے سی وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں، تو اس سے باڈی ٹھنڈا گرم ہوتا ہے یا بخار اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ نہیں، جب جم کے دوران اے سی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں، اے سی نہیں چلائی جاتے، کسی اور جم میں چلائی جاتے ہیں، لیکن جہاں میں جا رہا ہوں جس میں نے ابھی کیونکہ بتائی شروع کی ہے، وہاں پر کوئی اے سی وغیرہ نہیں چلائی جاتی، کیونکہ جب ایک مسلس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ ریلیکس کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے، جس میں اے سی وغیرہ چلیں گے تو بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہوں گے. جناب یہ تھے حماد سعود خان ہمارے ساتھ جو ہمیں جم کے فائدے بتا رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کو بھی اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو 40 سے زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ
جم ایکسرسائز یوز کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی طرح وہ فٹ رہیں گے اور 70 سال 65 سال کی ایج میں بھی وہ بالکل نوجوانوں کی طرح انرجیٹک ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ تھے مسعود خان. کسی اور مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.